اس وقت میرے آقا فرمائیں گے اے میرے امتی سن لے، تو نے مجھے بھلا دیا لیکن میں تجھے بھولنے والا نہیں، سن لے یہ نیکیوں کے پلڑے میں نے جو تمہارا رکھا تھا، ایک مرتبہ تو نے میرے اوپر درود پڑھا تھا، میں نے اس کو آج کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ ایک نیکی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھا ہوگا جو میرے آقا اس کے درود کو محفوظ کر کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، وہ جنتی ہو جائے گا۔ اب سنو وہ میدان محشر جہاں باپ ساتھ چھوڑ دے، ماں ساتھ چھوڑ دے، بھائی ساتھ چھوڑ دے، بہن ساتھ چھوڑ دے، دوست کے کام نہ آئے، ہر کوئی اپنی پریشانی میں گرفتار ہو، انبیاء علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے میرے قریب صرف میں آج اپنے لیے سوال کرتا ہوں، حضرت جبرائیل تھر تھر کانپ رہے ہوں، تمام فرشتے تھر تھر اللہ کے غضب سے کانپ رہے ہوں، ایسے موقع میں امام اہل سنت فرماتے ہیں شان دیکھنا ہو تو حبیب پروردگار کی شان دیکھو، عظمت دیکھنی ہے آقا کی عظمت دیکھو، مرتبہ دیکھنا ہے تو میرے آقا کا مرتبہ دیکھو۔ ایک مجرم کو پکڑ کر کے فرشتے جہنم کی طرف قید و بند دل میں لے کر جا رہے ہیں، بیڑیاں ہتھکڑیاں پڑی ہوں گی، آقا آئیں گے پھر کیا ہوگا، آقا آئیں گے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا امام اہل سنت نے ٹوٹ جائیں گی ٹوٹ جائیں گی میں ٹوٹ جائیں گی گنہگاروں کی فوراً قید و بند، ٹوٹ جائے گی گنہگاروں کی فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ، یعنی آقا جب آئیں گے اپنی شان و شوکت سے ادھر ہم مجرموں کو پکڑ کر اگر فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے، آقا کی شان اب دیکھو تم مرتبے والا کس کو کہتے ہو؟ ایک سی ایم پی ایم اور ڈی ایم کو حضرت والا مرتبے والا کہتے ہو، سنو مرتبہ تو حبیب پروردگار کا ہے، شان تو ان کی ہے، آئیں گے یہ نہیں کہیں گے ہاتھ جو ہے سے ہاتھ سے ہتھکڑیاں نکالو، پیروں سے بیڑیاں نکالو، یہ نہیں کہیں گے، بلکہ ان کی شان تو یہ ہے آئیں گے ادھر نظریں ڈالیں گے، فرمایا ٹوٹ جائے گی گنہگاروں کی فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ، سبحان اللہ، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ اے میرے پیارے اس پیارے آقا سے محبت کر کے دیکھو، میرے آقا سے دل لگاؤ دل لگاؤ، فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، نہ مال کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، کوئی کام نہیں آئے گا، کام آئے گا تمہارا دل جس میں عشق رسول بے شک سبحان اللہ، جس میں عشق رسول ہوگا وہ دل کام آئے گا۔ اس دل میں آقا کی محبت بساؤ، اس دل میں آقا کی محبت بساؤ۔ اے میرے پیارے محترم، اور چونکہ یہ محفل شادی خانہ آبادی ہے، یہ محفل شادی کے موقع پہ رکھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے، ہمارا مذہب کتنا پیارا مذہب ہے، صرف نماز کے بعد نماز کی تعلیم نہیں دیتا ہے، صرف روزے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، صرف حج کی تعلیم نہیں دیتا ہے، صرف زکوٰۃ کی تعلیم نہیں دیتا ہے، بلکہ ہمارا مذہب تو ایسا پیارا اور پسندیدہ مذہب ہے کہ زندگی ماں کے پیٹ سے لے کر کے قبر تک کی ہر موقع پر ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ صرف نماز عبادت نہیں ہے، صرف روزہ عبادت نہیں، ہمارے یہاں صرف نماز عبادت نہیں ہے، روزہ عبادت نہیں ہے، زکوٰۃ صرف عبادت نہیں ہے، صرف حج عبادت نہیں ہے، بلکہ نکاح بھی اگر اس نیت سے کیا جائے کہ حضور کی سنت ہے تو یہ بھی عبادت ہے، سبحان اللہ، یہ بھی عبادت ہے۔ اور آپ کہیں ہوں گے کیسے عبادت ہے؟ سرکار کی حدیث پاک پڑھنے سے پہلے آپ کو خواجہ خواجگاہ کی بارگاہ میں لے کر چلیں۔ ہمارے ہندوستان کے بادشاہ، ہمارے ہندوستان کے راجہ خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ملفوظات شریف دلیل العارفین میں آج ہی میں نے پڑھا، دلیل العارفین کے 23ویں صفحے پر آپ جو ہے ایک روایت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جب دونوں کا نکاح ہوا، آپس میں دونوں کا مباشرت ہوا، آپس میں دونوں ملے، اس کے بعد جو ہے
حضرت جبریل امی آئے، عرض کیا اے آدم علیہ السلام آپ غسل فرمائیں، فرمائے غسل میں ہمارے لیے کیا ہے؟ حضرت جبریل امی حضرت آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں اس میں آپ کے لیے نیکی ہے۔ کہا کیا نیکی ہے؟ کہا آپ غسل کریں گے ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جسم کے ہر بال کے بدلے میں اللہ آپ کو 1 سال کی عبادت عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا غسل کرنے کی برکت یہ ہے کہ ہر غسل کے قطرے جو آپ کے بدن سے ٹپکے گا، ہر قطرے کے بدلے میں اللہ ایک فرشتہ پیدا کرے گا اور قیامت تک کے وہ فرشتے عبادت کریں گے اور سب عبادت کرنے کا ثواب تمہیں ملے گا۔ اللہ حضرت آدم علیہ السلام خوش ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بتاؤ یہ صرف میرے لیے ہے یا میرے اولادوں کے لیے بھی ہے؟ میری اولادوں کے لیے بھی ہے۔ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام نسل انسانی کے باپ ہیں۔ ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ہم سب ان کی اولاد ہیں۔ اے میرے پیارے محترم، فرماتے ہیں حضرت آدم بتاؤ یہ شرف، یہ فضیلت، یہ کرامت صرف میرے لیے ہے یا میری اولادوں کے لیے بھی ہے؟ تو حضرت جبریل امی فرماتے ہیں اے آدم علیہ السلام آپ کی اولادوں کے لیے بھی یہی ہے کہ جو نکاح کرے گا، جو نکاح کرے گا، نکاح کے بعد وظیفے زوجیت ادا کرے گا، مباشرت کرے گا اسلامی طریقے کے مطابق، اور اس کے بعد جائز طریقے سے نکاح کر کے جو مباشرت کرے گا، اس کے بعد جو غسل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ٹپکنے والے قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرے گا، اور یہ فرشتے قیامت تک کے اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کریں گے، قیامت تک کے عبادت کریں گے، اور ان سب کی عبادت کا ثواب اس بندے کو ملے گا جس نے نکاح کرنے کے بعد۔ اب بتاؤ نکاح ہمارے یہاں بہت افضل ہے، اور بلکہ نکاح تو وہ عبادت ہے جو سب سے قدیم عبادت ہے، جب نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، وہاں نہ نماز نہ روزہ کچھ نہیں، وہاں بھی نکاح ہوا حضرت حوا رضی اللہ۔ ان کا مہر کیا ہوا یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ ان کا مہر یہ ہوا کہ میرے آقا محمد عربی پہ 10 مرتبہ درود پاک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے، تو نکاح سب سے قدیم عبادت، اور جب سب عبادتیں نہیں رہیں گی اللہ کے کرم سے جب ہم جنت میں جائیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کرم فرما کے حضور کے صدقے میں ہمارا نکاح حوروں سے کرے گا، اس وقت جنت میں بھی نکاح موجود رہے گا۔ اے میرے پیارے، تو نکاح یہ عبادت ہے، نکاح عبادت ہے، ویسا عبادت سے بہت بڑا بہت ثواب ملتا ہے، لیکن ہم اسے عبادت میں کیا کرتے ہیں؟ نکاح جو ہوتا ہے 5 منٹ کے لیے اس میں شریک نہیں ہوتے ہیں، کھانا کھائیں گے، چاٹ کھائیں گے، برگر کھائیں گے، اس میں لگے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا نفلی عبادت میں شریک ہونے سے بہتر ہے نکاح کی محفل میں تم شریک، یعنی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے بہتر ہے، نفلی عبادت پڑھنے سے بہتر ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ جب نکاح ہو رہا ہو اس محفل میں تم شریک۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا تو یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور آج ہم یہی نکاح میں خرافات کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ سنت ہے سرکار کی۔ سنت تو ہے میرے پیارے، ہاں بڑی پیاری سنت ہے، لیکن اس سنت میں ہم کیا کیا خرافات شامل ہیں بتاؤ تو۔ ہماری ماں بہنیں بھی پردہ اس میں جاتی ہیں، برقع یہاں سے پہن کے جائیں گے، اپنے بھائیوں اپنے گھر والوں کے سامنے برقع پہنیں گے، وہاں جا کے وہاں جو ویٹر آتے ہیں غیر محرم ان کے سامنے اتار دیں۔ یہ میں جھوٹ بات نہیں بول رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں یہ سچ بات ہے۔ آپ بتاؤ تو صحیح میری ماں بہنوں، آپ کو اپنے بھائیوں کے سامنے اس طرح رہنے میں شرم آتی ہے، دوسروں کے سامنے آپ اس طرح سے جاتی ہو؟ اللہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ایک چادر میں 17 بے مرد ہوتے ہیں، لیکن پردے کی کا عالم یہ ہے کہ کبھی آپ کے بالوں کو چاند و سورج میں نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ،
کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا اللہ۔ یہ فاطمہ الزہرا، بتاؤ تو صحیح میری ماں بہنوں، آپ اور ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے ہم اور آپ کو بھی عقل سلیم عطا فرمایا ہے۔ اپنی بہنوں سے جو ہے تنبیہ کرے، اپنی ماؤں سے کہے میری ماں، اے میری ماں ایسا نہ کرو ورنہ تم بھی جہنم کا راستہ اختیار کرو گے، ہمیں بھی جہنم کے